گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس کے سر پر برستے ہیں۔ یہ وہ اللہ کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ ہم خوشی میں چاہے جتنے مرضی سجدے کر لیں، مگر وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر سکتے جو سکون ہمیں درد کے سجدے میں محسوس ہوتا ہے۔ اس درد کے سجدے میں ہم اللہ کو شدت سے پکارتے ہیں اور وہ رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کو پا لینے سے، کسی چیز کو کھو دینے سے، کسی کے بچھڑ جانے سے، کسی کے لوٹ آنے سے، تاکہ ہم اسے پکاریں، اسی کی طرف بار بار رجوع کریں، اسے یاد رکھیں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ اس سے تعلق مضبوط کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ غم بھی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلا اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ذرا یہ سوچو تم کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے تم؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا انہیں ہی ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں اللہ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شارک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔
ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ اللہ سے دل سے مانگو، وہ تو ان کی بھی سن لیتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے، تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں، منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بلا دے گا۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے بات کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا ہوگا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی تم اس کی محبت، اس کے کن پہ یقین رکھو گے تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا؟ اس کے ہاں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں کی بہت قدر ہے، ان کو خالی لٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے، تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے، اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ جو رشتہ تمہارے لیے اللہ نے آسمانوں پر نہیں بنایا، کوئی ضرورت نہیں اسے زمین پر ڈھونڈنے کی۔ جو آپ کے نصیب میں ہوگا خود آپ تک چل کر آئے گا، اسے خود تلاش کرنے کی کوشش مت کریں۔ جو چیز آپ کی ہے وہ آپ ہی کی رہے گی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے آپ سے چھین نہیں سکتی، اور جو آپ کی نہیں ساری دنیا بھی مل جائے اسے آپ کا نصیب نہیں بنا سکتی۔ اللہ کے فیصلوں سے بڑھ کر کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بیک میں ملے دو لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بیک ملتی ہے۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، اور سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے۔